آج ہم آپ کو چین کے بارے کچھ غیر معروف دلچسپ حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 2 سال بعد عوامی جمہوریہ چین 1949 میں آزاد ہوا، لیکن جس رفتار سے اس ملک نے ترقی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس وقت چین عالمی معیشت پر تیزی سے چھایا ہوا ہے۔ عالمی اقتصاد بازاری میں ہر ملک بحران کا شکار ہے، لیکن چین اور برازیل واحد ممالک ہیں جن کی ترقی پر عالمی اقتصاد بازاری کا فرق نہیں پڑا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں چین کی مصنوعات استعمال نہ ہو رہی ہوں۔ آئیے چین کے متعلق کچھ حیرت انگیز دلچسپ حقائق آپ کو بتاتے ہیں۔ ماؤ زے تنگ جدید چین کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ چین کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چائنا کے لوگ افیون اور ہیروئن کے نشے کی لت میں مبتلا تھے، لیکن ماؤ زے تنگ نے اپنی قوم سے یہ لت چھڑوا کر اسے دنیا کی ایک محنتی قوم بنا دیا۔ ماؤ زے تنگ نے تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کے دوران اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ وہ لانگ مارچ کے دوران چنے اور گرم پانی استعمال کریں۔ چنے تھوڑے سے کھانے سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اور گرم پانی آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے بچائے گا۔ آج بھی چینی قوم گرم پانی استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم صحت مند اور توانا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے بیجنگ میں ایک انسٹی ٹیوٹ قائم کر رکھا ہے، جہاں پارٹی کے اراکین کو متعلقہ شعبوں میں وزیر مشیر بنانے اور چین کے لیے نئی قیادت تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس انسٹی ٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اسے وزیر یا مشیر کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ چین کے آنے والے صدر کو 5 سال پہلے ہی صدر بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ چین کے رہنما ماؤ زے تنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہترین انگلش جاننے کے باوجود انہوں نے پوری زندگی کبھی انگریزی نہیں بولی۔ یہاں تک کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ بھی سنایا جاتا تو وہ اس وقت تک نہیں ہنستے تھے جب تک کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اپنی زبان سے محبت بھی چین کی ترقی کی وجہ ہے۔ چین کے تمام لوگ بشمول افسران اور مزدور سب مل کر ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چینی مصنوعات بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو چین کی مصنوعات سے متعارف کروایا جا سکے۔ چین میں چوری کی سزا موت ہے۔ چور کو سر پر گولی ماری جاتی ہے اور گولی کا معاوضہ اس کے ورثہ سے وصول کیا جاتا ہے۔ جب تک ورثہ معاوضہ نہ دیں لاش نہیں لے جا سکتے۔ چینی لوگوں کا قول ہے، اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو مکئی لگاؤ، اگر 10 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ، اگر تم صدیوں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی تربیت کرو اور تعلیم دو۔ ایوب خان کے دور میں واہ کے آرڈیننس کمپلیکس کی تعمیر کی گئی تو چین کے ایک وفد نے دورہ کیا اور انہوں نے دورے کے دوران عمارت کو ٹپکتے ہوئے پایا۔ میزبان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ عمارت ابھی نئی بنی ہے، اس لیے ٹپک رہی ہے۔ تو چین کے ایک رکن نے ہنستے ہوئے کہا کہ شروع میں ہماری عمارتیں بھی ٹپکتی تھیں، لیکن ہم نے ایک ٹھیکیدار کو گولی مار دی، اس کے بعد چھت نئی ہو یا پرانی کبھی نہیں ٹپکی۔ رچرڈ نکسن ایک مرتبہ چینی صدر چوین لائی سے ملے اور انہیں ایک تصویر دی جس میں چوین لائی اپنے گھر کے لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے اور اخبار کی سرخیاں بھی واضح نظر آ رہی تھیں۔ چوین لائی نے پوچھا، آپ نے یہ تصویر کیسے کھینچی؟ رچرڈ نکسن نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہمارے پاس $100 بلین کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، یہ تصویر ہم نے اسی سے کھینچی ہے۔ چوین لائی مسکرا کر اٹھے، اپنی میز پر گئے اور ایک تصویر اٹھائی اور صدر نکسن کو پیش کی۔ اس تصویر میں صدر نکسن وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر CIA کی کانفیڈینشیل یعنی خفیہ فائل پڑھ رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھ کر نکسن کا رنگ اٹھ گیا اور اس نے پوچھا، آپ نے یہ تصویر کیسے کھینچی؟ تو چوین لائی نے جواب دیا کہ آپ جو کام $100 بلین کی ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں ہم نے $100 کی ٹیکنالوجی سے کر دیا۔ صدر نکسن نے وضاحت مانگی تو چوین لائی نے کہا، ہم نے وائٹ ہاؤس کے ایک ملازم کو $100 دے کر یہ تصویر حاصل کی ہے۔ چین میں اس وقت 50,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور صرف 35,000 شنگھائی میں ہیں۔